السلام علیکم ویورز. آج ہم لے کر آئے ہیں کچھ کارڈز ہیں. یہ ہم اپنے اسکول میں آویزاں کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ہم آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتے تھے کہ یہ کیریکٹر بلڈنگ کارڈز ہیں جو ہم اپنے اسکول میں کوریڈور میں اور سافٹ بورڈ پر لگا سکتے ہیں. یہ 60 کارڈز ہیں, ان کی پرائس جو ہے وہ 3000 روپیز ہے. تو اس کا ریویو لے کر آئی ہوں تاکہ ہمارے اسکول کے بچے, ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ اچھے اخلاق کو اور اچھی مثبت سوچ کو اپنا سکیں ان کارڈز کو چلتے پھرتے جب ان کی نظروں سے گزریں گے. تو اس کا پہلا کارڈ ہے رہن سہن کے آداب, کہ ہمیں رہنا کس طرح چاہیے. تو ٹاپک ہے اچھے اخلاق کا انعام. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے 4800 پہ. تو حدیث یہ ہے, انا زعیم ببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ. اس کا ترجمہ ہے, میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے کر لے. جو بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی ہے تو وہ کس قدر سچی ہوتی ہے. تو پھر اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے بھی جنت میں اعلیٰ مقام ملے. اس کے بعد یہ ایک اور کارڈ آیا ہے, یہ صفائی سے متعلق ہے. صفائی کی اہمیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے. الطہور شطر الایمان. یہ بہت چھوٹی سی حدیث ہے, یہ ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی صفائی کا خیال رکھ سکیں. اس کا ترجمہ ہے پاکیزگی ایمان کا اہم حصہ ہے. تو ہمیں پھر سنت کے مطابق غسل کرنا چاہیے, جمعے کو لازمی غسل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مسواک کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ دانت صاف ستھرے رہ سکیں. ہر ہفتے جمعے کے روز ناخن کاٹنے چاہیے. وضو ہمارے لیے لازمی ہے دن میں 5 مرتبہ. اس کے علاوہ بھی اگر وضو میں رہیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ اپنے علاقے کو صاف رکھنا, بالوں کی حالت درست رکھنا اور گھر کو صاف رکھنا, یہ سب صفائی سے ہی متعلق ہے. تو پھر ہمارے بچوں کو جب پتہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے, تو انشاءاللہ صاف رہنے کی عادت ڈال لیں گے. پھر اس کے بعد آتا ہے اپنی چیزوں کو سلیقے سے رکھنا. یہ تو بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس سے گھر کے تمام افراد کو سہولت رہتی ہے اگر وہ بچپن سے اس عادت کو اپنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ان اللہ عز وجل یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. ترجمہ یہ ہے, بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی کوئی کام کرے تو اسے سلیقے اور عمدہ طریقے سے کرے. تو اس میں کتابوں کی حفاظت بچوں کو رکھنی آ جائے گی تاکہ وہ خراب نہ ہوں. عمدہ اور سلیقے یعنی طریقے سے کام کیا جائے تو کام بہترین ہوتا ہے, اور انسان کی اپنی تربیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں کہ اگلی حدیث ہے, اپنے گھر کے اطراف کو صاف ستھرا رکھیں. جبکہ ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ اپنے گھر کو صاف کرنا ہے اور اس کے بعد کچرا باہر گلی میں پھینک دیا جاتا ہے یا ارد گرد پھینک دیا جاتا ہے, یا راستے میں جاتے ہوئے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ پھینک دیتے ہیں. تو یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ نظفوا افنیاتکم, اپنے صحنوں کو صاف رکھا کرو. یہاں صحن سے مراد یہی ہے کہ گھر کے باہر کا بیرونی حصہ بھی صاف ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے باہر ایک ڈسٹ بن رکھیں تاکہ ہماری گلی محلہ صاف ستھرا رہے. صفائی و پاکیزگی سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اپنی صحت بھی اچھی رہتی ہے, ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے. اگلی حدیث, ہر حدیث جو ہے وہ بہت زبردست ہے. کھانے کے آداب بلکہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں, کہ دونوں ہاتھوں کو دھو کر کھانا, پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کھانا, بیٹھ کر کھانا, سیدھے ہاتھ سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا, اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. تو اس چیز کی بھی بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ جب بھی کھانا رکھا جائے تو جس بچے کے سامنے جو چیز آ رہی ہے وہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے انہیں, نہ کہ دوسرے کے آگے سے اٹھا کر کھائیں. پھر پینے کے آداب ہیں, اور آج کے بچوں کو تقریباً سب کو ہی اس بات کا پتہ ہے, تو یہ جب ہم لگائیں گے تو بچے اور بھی پختہ ہو جائیں گے اس چیز کے لیے. سیدھے ہاتھ سے پینا, بیٹھ کر پینا, دیکھ کر پینا, بسم اللہ پڑھ کر پینا, 3 سانس میں پانی پینا, پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. تو بسم اللہ اور الحمدللہ کی عادت بھی اس سے پکی ہوتی چلی جائے گی. اللہ کے شکر گزار رہیں گے بچے. اس کے بعد ہے سچ کا فائدہ. یہ تو بہت ہی زبردست ہے کیونکہ اس میں پھر آپ کو سچائی کے حوالے سے یہ دوسرا ٹاپک اسٹارٹ ہو گیا, مختلف ٹاپک پہ ہے یہ. تو دوسرا ہے سچائی. اب سچائی میں جو حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ, تو یہ 6 کارڈ جو ہیں ایک ٹاپک کے حوالے سے ہوتے ہیں, پھر 6 کارڈ دوسرے ٹاپک کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو یہ
اس ٹاپک کا پہلا کارڈ ہے سچ کا فائدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق طمانینۃ وان الکذب ریبہ، ہے سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں بے چینی ہے، جامعہ ترمذی۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اسے جھوٹ میں سکون نصیب نہیں ہوتا، لیکن جب انسان جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بچپن میں ہی اس چیز کی عادت ہو، اور ہمیں بھی کیئر کرنی پڑے گی کہ ہم بھی بچوں کے سامنے ہمیشہ سامنے اور پیچھے ہر صورت میں خود بھی سچائی کو اپنائیں۔ اب آتے ہیں جھوٹا کون ہے۔ سچائی کی بات ہو رہی تھی نا، تو اب یہ دوسرا اس کا کارڈ آ گیا کہ جھوٹا کون ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ترجمہ، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے تک پہنچا دے۔ صحیح المسلم۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے ہم نے کسی سے بات سنی، اس کی تحقیق نہیں کی اور ہم نے دوسرے کو کہہ دی، اس سے آگے کہہ دی، یوں بے مقصد جو ہے جھوٹ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو باتیں بغیر تصدیق کے پھیلائی جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ آج کے دور میں تو بہت تیزی سے بلکہ بات پھیلتی ہے، اس لیے بغیر تصدیق کے کبھی بھی کوئی میسج حدیث فارورڈ کرنی نہیں چاہیے۔ اس کی تصدیق کرنے کے بعد آپ اچھی بات کو آگے پھیلا سکتے ہیں۔ تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جب کسی دوسرے سے سنتا ہے اور بات کو تحقیق کے بغیر آگے پہنچا دیتا ہے تو وہ جھوٹا کہلائے گا۔ یہ اب S2 کا تیسرا کارڈ ہے ہمارے سامنے کہ جھوٹ برائیوں کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور۔ ترجمہ، جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد الرقم۔ تو ایک راستہ ہے جو سچ کا ہے، وہ انسان کو پھر جنت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم کوئی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم اپنے عیبوں کو چھپا بھی نہیں سکیں گے۔ کوئی ہم سے کوئی سوال کرے گا اور ہمارا وہ جواب جو ہے وہ ہم اپنا عیب چھپانا چاہیں گے، جھوٹ بولیں گے، تو ظاہر ہے پھر ہم اپنی غلطیوں پر کنٹرول بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر ہم سچ بولیں گے اور ہم سے سوال کرنے والا سوال کرے گا تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں اور حق پہ بھی رہیں گے اس طریقے سے۔ تو پھر یہ دو راستے بنا کر دکھائے گئے ہیں بچوں کو تاکہ اس سے بات سمجھ میں آ سکے۔ اس کے بعد آ گیا ہے یہی ٹاپک ہے اور چوتھا کارڈ ہے اس کا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا۔ لا تبلغوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ لا تبلغوا حقیقت الایمان حتی تدعوا الکذب فی المزاح۔ ترجمہ، تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دو۔ یعنی ایمان کا لطف نہیں لے سکتے اگر ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو ہماری وہ ایمانی کیفیت نہیں ہوتی جو ایک سچے شخص کی ہوتی ہے۔ تو یہ کارڈ جو ہیں اسپیشلی بچوں کے لیے بہت اچھے طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ یہاں مختلف چیزیں ان پر جاتا ہے جس کے بہت برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ غلط خبر پھیلائی جائے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مذاق میں جو ہے فیک خبریں چلا دی جاتی ہیں، مذاق میں ڈرایا جاتا ہے یا گھما پھرا کر بات کی جاتی ہے سچ کے بجائے نا، تو ان عادتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اب ٹاپک ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت۔ یہ سارا سچ کے بارے میں اب تک چلا آ رہا ہے، یہ 5واں کارڈ ہے سچائی کے حوالے سے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین، اب یہاں قرآن کی آیت بتا دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ سورۃ توبہ کی ہے آیت، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ مطلب ایمان والوں کے اندر جو ہے وہ ایمانت ہوتی ہے، وعدے کی پاسداری ہوتی ہے، دیانت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے ان کی طبیعت میں، تو پھر ان کے ساتھ رہنے سے انسان کو سچ کی عادت بھی رہتی ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ اللہ سے وہ مطلب ڈرتے بھی رہتے ہیں اس صحبت کی وجہ سے۔ جیسی صحبت اختیار کریں گے ویسے انسان پر اثرات پڑیں گے۔ اب یہ اس کا چھٹا کارڈ ہے، یہ بھی سچائی کے حوالے سے، سچ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، یہاں پھر حدیث ہے، سچ بات کہو۔ صحیح المسلم الرقم
6639 تو سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا ٹاپک آ گیا ہے نماز کے بارے میں۔ نماز کے فائدے۔ نماز جنت کی چابی ہے، یعنی نماز کی وجہ سے جنت حاصل ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی نماز جو ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ تو یہ چارٹ بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے ان کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ ایک بچہ بنا دیا اور پھر یہاں سے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کے فائدے۔ تو یہ پریکٹیکلی بچوں سے کروایا بھی جا سکتا ہے، اس طرح ان کو ذہن نشین ہو جائے گا اور بہتر طریقے سے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یہ سب نماز کے فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے والا پاک صاف رہتا ہے، ظاہر ہے پھر وہ وضو کا اور پاکی کا خیال رکھے گا، طریقے سے غسل کرے گا۔ نماز وقت کا پابند بنا دیتی ہے، کیونکہ نماز کے اوقات ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو پھر دوسرے کاموں میں بھی وقت پر کرنے کی عادت پڑ جاتی۔ نمازی بچے کو سب لوگ اچھا بچہ سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ جو بچہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ تو یہ 7 فائدے انہوں نے بچوں کے لیے لکھ کر شو کیے گئے ہیں۔ وقت پر نماز پڑھنا، یہ اب تیسرا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، تو اس کا یہ دوسرا کارڈ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس میں حدیثیں بھی دی گئی ہیں، آیات بھی دی گئی ہیں، اور اقوال بھی دیے گئے ہیں صحابہ کے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب یہ آیت آ گئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ ہے، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، یعنی کہ فرائض اور بھی ہیں، صدقہ ہے تو صدقہ کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن نماز ایسا فرض ہے جس کے لیے وقت جو ہے طے کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح جب نمازیں وقت پہ پڑھی جاتی ہیں تو انسان دوسرے کاموں میں بھی وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہاں 5 اوقات شو کر دیے ہیں بچوں۔ تو یہ 5 اوقات یہاں شو کیے ہوئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب یہ بھی ہمارے پاس کارڈ ہے، تیسرا کارڈ ہے نماز کے حوالے سے، جماعت کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اب حدیث ہے صحیح البخاری کی 645، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ ترجمہ ہے، جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے فضیلت رکھتی ہے، یعنی کہ اکیلے نماز پڑھیں گے، 27 نمازیں پڑھیں گے، تب جا کے جو درجہ یا جو فضیلت فائدہ رکھا گیا ہے وہ ایک نماز سے ہی انسان کو مل جاتا ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ تو جماعت کی ہی عادت ہونی چاہیے، مرد ذات پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے۔ اب اس کے بعد ہے نماز کا ہی ٹاپک ہے، اور چوتھا کارڈ ہے اس کا، کم پانی سے وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتوضأ بالمد۔ ترجمہ ہے، یہ بھی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے نا، یہ حدیث اس قسم کی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جسے کر کے دکھایا، یہ کر کے دکھائی ہوئی حدیث ہے کہ ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح البخاری۔ مد ایک برتن کا نام تھا جس میں تقریباً 735 ملی لیٹر پانی آتا ہے، تو یعنی کم سے کم پانی میں وضو کرتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ کم سے کم پانی سے وضو کریں، اس میں زیادہ اجر ہے، اس طرح پانی ضائع بھی نہیں ہوتا۔ اب پھر یہی ٹاپک چل رہا ہے، اور اس کا یہ 5واں کارڈ ہے، اس کا یہ 5واں کارڈ ہے، جنت کی چابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث آ گئی، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضو۔ جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی وضو ہے، یعنی جب انسان وضو کر لیتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور وہ بآسانی نماز پڑھ سکتا ہے، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آ گیا ہے چھٹا کارڈ اس کا، سب سے افضل عمل، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے نماز اذان میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای الاعمال افضل، قال الصلاۃ لوقتها۔ ترجمہ، سب سے افضل عمل اپنے وقت پر نماز پڑھنا ہے، یعنی کہ اچھے اعمال میں سب سے بہترین جو ہے عمل وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ صحیح البخاری، رقم 7524۔
حقیقی مسلمان کون ہے؟ اب یہ ٹاپک آ گیا ہمارے پاس، اگلا چوتھا ٹاپک آ گیا ہمارے پاس، اور یہ ہے حقیقی مسلمان کون ہے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں یہ ٹاپک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ: حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ صحیح البخاری رقم 10۔ یعنی کہ انسان کو اپنی نہ تو زبان سے کسی کو دکھ دینا چاہیے اور نہ ہاتھ سے۔ اس کے بعد پھر یہی ٹاپک ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمیت الاذی عن الطریق صدقہ۔ ترجمہ: راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ صحیح البخاری 2989۔ تو یہ حدیث، اب آپ اس حدیث پہ غور کریں، یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے تکلیف پیدا کی ہے، جس نے راستے میں کچھ پھینک دیا ہے وہی آئے تو اسے ہٹائے۔ اگر آپ کی نگاہ میں ایسی کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جاتی ہے، کوئی چھلکا جس سے سلپ ہونے کا خدشہ ہو یا اور کوئی پتھر وغیرہ، تو اسے بھی ہٹا دینا ایک ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد آ گیا ہے ٹاپک ایک دوسرے کے کام آنا۔ ان الدین النصیحہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ بھی حدیث ہے، ان الدین النصیحہ۔ ترجمہ: بے شک دین خیر خواہی کا کام، خیر خواہی ہے، یعنی دین میں بھلائی ہے۔ یعنی اس میں یہاں بچوں کے لیے بڑا اچھی سی ڈرائنگ بنا دی گئی ہے۔ ہمیں اپنے محلے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، گھر بنا کر دکھائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے میں ایک معذور شخص کو ویل چیئر پر لے جا کر دکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر تیسری طرف ہمیں اپنی کلاس کے ساتھیوں کی اسکول کے کام میں مدد کرنی چاہیے، یعنی اگر کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو بچوں کی ذمہ داری ہے، جو سمجھدار ہیں، جن کے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کریں۔ مسلمانوں کو ڈرانے سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما۔ ترجمہ: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ آج کے دور میں بچے جو ہیں وہ یہ چیزیں گھروں سے لے کر آتے ہیں یا معاشرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ ایک بچے کو ڈراتا ہے اور اس پر پوری کلاس لطف اندوز ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے بہترین کارڈ ہے، جس میں سنن ابی داؤد کی یہ حدیث بیان کر کے بچوں کو سمجھایا گیا ہے۔ 5004۔ اب ہے ٹریفک اصولوں کی پابندی۔ اس میں یہ سب کچھ دکھایا گیا ہے کہ زیبرا کراسنگ کی پابندی کریں، مطلب روڈ پار کرنی ہو تو زیبرا کراسنگ سے کریں، پارکنگ صحیح جگہ کریں، اور اس کے بعد ہے ڈرائیونگ لائسنس رکھیں، سگنل کی پابندی کریں، یو ٹرن کا خیال رکھیں، سیٹ بیلٹ باندھیں، ایمبولینس کو راستہ دیں، اپنی لین میں گاڑی چلائیں، رانگ وے کبھی نہ چلائیں، گاڑی احتیاط سے چلائیں۔ تو یہ اس عمر میں یہ باتیں ذہن میں پختہ ہو جاتی ہیں تو آگے آنے والی زندگی میں بچے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ اب ہے پارکنگ کس طرح کرنی ہے، تو ٹریفک سگنل کی پابندی کر کے دوسروں کو تکلیف دینے سے بچائیں۔ اس کے علاوہ صحیح طریقے سے پارکنگ کر کے دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ تو یہاں پر کر کے بھی دکھایا گیا ہے کہ کون سا رانگ وے ہے، کون سا درست طریقہ ہے۔ یہ اب پارکنگ میں یہ 2 گاڑیاں صحیح طریقے سے پارک کی گئی ہیں، جبکہ یہ جگہ کو روک رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ درست ہے۔ اس طرح یہ بچوں کو شو کر کے دکھایا گیا۔ پھر والدین کے لیے دعا کرنا، یہ پہلا ہے اس حوالے سے کارڈ۔ والدین اور اساتذہ کے آداب کے حوالے سے اب احادیث اور قرآنی آیات آئیں گی۔ رب ارحمہما کما، ہمیں اپنے والدین کے لیے ان الفاظ سے دعا کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ ہے یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اب اس کے بعد ہے والدین کی اطاعت۔ قال اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر کر کے انسان کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ والدین کا کتنا درجہ ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے استاد کی اہمیت۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ایک طرح سے ایک اچھا قول بیان کیا گیا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بروا آباءکم تبروکم ابناؤکم، ترجمہ تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے اچھا سلوک کرے گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے والدین اور اساتذہ کے ادب کے حوالے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پھر حدیث آ گئی، رضا ربی فی رضی الوالد، ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ والد کی رضا، یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا بیان بہت کم ہی ہوتا ہے، زیادہ تر ماں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے والد کو بھی اپنی اس حدیث کی رو سے ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان کو بھی راضی رکھنا ہوگا۔ بلا شبہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے، لیکن باپ کی رضا نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ والدین کو تحفہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہادو تہابو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اب ہے غصے کی ممانعت، صبر شکر کے حوالے سے یہ ٹاپک آیا ہے۔ اب غصے کی ممانعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ تو پھر غصے پر یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 6116۔ غصے کے وقت کرنے کے 4 کام ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہیں کہ خاموش ہو جائیں، دوسری بات یہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ غصے پر کنٹرول کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد صبر کیا ہے، یہ بھی صبر شکر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر رضا، ترجمہ ہے صبر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامندی ہے۔ کنز الاعمال میں ہے الرقم 6499۔ پھر اس کے بعد صبر شکر کا ایک اور ٹاپک ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر۔ ان اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمده علیہا او یشرب شربۃ فیحمده علیہا، ترجمہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کھائے تو اس کا شکر ادا کرے اور جب پیے تو اس کا شکر ادا کرے۔ ہر حال میں اللہ کی ہر نعمت کے لیے انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے جامعہ ترمذی کی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، جامعہ ترمذی 1954۔ آج کے دور میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو تو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے لیے کچھ کام کرے نا تو پھر ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کرنے سے وہ بگڑ جائے گا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا۔ حالانکہ انسان کو تھینک یو، شکریہ ایسے الفاظ بھی ادا کرنے چاہیے انسانوں کو، انسانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی ہمارے لیے کچھ کام کرے تو ہمیں اسے جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کو پہلے موقع دے رہا ہے تو آپ اس موقع پہ بھی کہیں گے جزاک اللہ خیرہ۔ یہ یہاں پر آپ کو مختلف سین کریٹ کر کے دکھا دیے گئے ہیں، یہاں تحفہ وصول کرتے ہوئے جزاک اللہ خیرہ، یہاں پہ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا ہے پہلے آپ چلے جائیں تو اس پہ جزاک اللہ خیرہ، یعنی بس پہ چڑھنے کے لیے ضعیف کو موقع دے رہا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ ایک ضعیف شخص کا سامان اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، تو ایسے موقع پہ جزاک اللہ خیرہ، تو اس کو ترغیب دینا چاہیے اس لفظ کو۔ پھر اس کے بعد ہے پریشانی کے وقت کی دعا، جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو کثرت سے پڑھیں، یہ قرآن موجود ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر مختلف چیزیں دکھائی گئیں، جیسے یہ ٹوٹی ہے، کھڑکی ٹوٹی ہے، اس کے علاوہ بچے کی آئس کریم گر گئی ہے، یا پلیٹ جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی ٹرے میں سے اور گلاس گر گیا ہے، تو ایسا کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے اللہ سے مانگو، تو ایسی کسی بھی تکلیف پہ اِنَّ لِلَّہ پڑھنا چاہیے۔ جب کوئی کچھ دے یا اچھا سلوک کرے تو کہیں جزاک اللہ خیرہ، جامعہ ترمذی میں ہے 2035۔ اب اس کے بعد ٹاپک نیا آ گیا ہے، اور یہ ٹاپک ہے سواری
کے حوالے سے، سواری پر دعا کے حوالے سے، سواری پر سوار ہونے کی دعا، چاہے آپ سائیکل پہ سوار ہوں، گاڑی پہ سوار ہوں، بائک پر یا ٹرین پہ، جس ذریعے سے بھی آپ سفر کر رہے ہیں وہ ذریعہ جو ہے اس پہ چڑھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا جو ہے جامعہ ترمذی میں موجود ہے 3446۔ پھر اس کے بعد ہے یہ دعا سوتے وقت کی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، صحیح البخاری میں ہے 6314۔ ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ تو بچے جب ان کارڈز کو دیکھیں گے تو ان دعاؤں کو اپنی عادت بنا لیں گے۔ کھانے کی دعائیں، کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ کو یہ بتانا چاہیے کھانے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ و برکت اللہ، لیکن اگر کھانا شروع کر دیا اور بعد میں یاد آئے تو پھر پڑھنا ہوتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور جب کھانا کھا لیں تو پھر پڑھنا ہوتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین وجعلنا مسلمین۔ دودھ پینے کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، ترجمہ ہے اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس سے زیادہ عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، بچے کو شو کیا گیا ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے اور یہ دعا پڑھ رہا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی ہے 3322۔ اس کے بعد دعا کی فضیلت ہے، وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جامعہ ترمذی کی ہے 3373۔ ترجمہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں اللہ کی صفت کو اور پھر انسانوں کی صفت کا مشاہدہ کریں۔ یہاں انسان سے ایک دفعہ کچھ مانگتے ہیں، وہ ناپسندیدگی کے ساتھ دے دیتا ہے، اور دوبارہ کبھی ضرورت پیش آ جائے تو موڈ بنا لیتے ہیں، اور یہاں رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اندر دینے کی صفت ہے، اور انسان کے اندر دینے میں جو ہے وہ تکبر یا پھر جو ہے لالچ زیادہ ہوتی ہے، دینے کی خواہش نہیں ہوتی۔ مومن کا ہتھیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، یہ بھی حدیث ہے، مجمع الزوائد میں یہ رقم ہے 7199۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، انسان کا جہاں کام نہ بن رہا ہو اس کو دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کا کام بنا دیتا ہے۔ اور مومن شخص جو ہے وہ انسانوں کے آگے نہیں ہاتھ پھیلاتا بلکہ ہر چیز جو ہے وہ رب سے طلب کرتا ہے۔ سلام پھیرنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، یعنی کہ ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اور سننے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اب اس کے بعد ہے بڑوں کو سلام کرنا، اب یہ سلام کے بارے میں آ رہا ہے، بڑوں کو سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، ترجمہ ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں، یعنی بچہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور پھر بڑا اس کے جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، یعنی جب آپ کسی سے ملیں اور آپ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو ایسی بات کرنے سے پہلے آپ اس سے سلام کر لیں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 2699۔ سلام میں پہل کرنا، ان اول الناس باللہ من بداہم بالسلام، سنن ابی داؤد کی ہے 5197۔ پہلے تو بتا دیا گیا کہ بچہ جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، اور اس طرح کے مختلف بتا دیے گئے، لیکن اس پہ اگر موقع نہیں ملا ہے اور بچہ سلام نہیں کرا تو بڑا بچے سے سلام کرے، اس طرح بچے کو سلام کی عادت بھی پڑے گی اور سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبہ، جو شخص سلام کرنے سے پہلے بات کرے اسے جواب مت دیں، مطلب آپ اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کو جواب دینے کے بجائے آپ السلام علیکم کہیں، کیا حال ہے یہ پوچھیں، دوسرا جواب دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی بات کو سنیں۔ یہ سلام کی اہمیت کے حوالے سے حدیث ہے۔ اب ہے گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت علی اہلک فسلم یکونوا برکۃ علیک وعلی اہل بیتک،
ترجمہ ہے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ گھر میں داخل ہو کر پہلے سلام کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے، یعنی پھر اس کے بعد جو ہے بات کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے امی مجھے بھوک لگ رہی ہے تو گھر میں داخل ہوتے ہی بچے یہ نہ کہیں، پہلے والدہ کو سلام کریں، اس کے بعد اپنی بات کریں، اس طرح گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے حوالے سے آگیا ہے حدیث، ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کلو امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر۔ ترجمہ، ہر وہ کام جو اہم ہو اس سے پہلے اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہوتا ہے، یعنی سواری سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کتاب کو کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، گھر کے کاموں کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے لیے ہر کام اہم ہے اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے۔ مسواک کی فضیلت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ ترجمہ، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ مسواک کی سنت اپنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اب اس میں مختلف حدیثوں کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی باتوں کو مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر درود پڑھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ۔ ترجمہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجیں۔ تو یہاں پر دکھایا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص اٹھ کر درس دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیچھے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو بھی کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح و شام درود شریف پڑھنا، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ ترجمہ ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ یہ بھی حدیث بیان کی گئی ہے 17,022۔ تو صبح اور شام نماز کے بعد اگر انسان جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لے تو اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے بہت کم وقت میں یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البسوا من ثیابکم البیاض فانھا من خیر ثیابکم۔ سفید رنگ کا لباس پہنو اس لیے کہ یہ تمہارے بہترین لباس میں سے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 994۔ یہ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھیں۔ کون سی چیزیں؟ سفید لباس پسند تھا، دودھ پسند تھا اور شہد پسند تھا۔ تو ہمیں بھی ان کی پسند کو اپنی پسند بنانا ہے انشاءاللہ۔ نعمتوں کی قدر کرنا، اب یہ ٹاپک آ گیا ہے، 10واں ٹاپک آ گیا ہے، اب اس پر شروع ہو رہی ہیں یہ حدیثیں، آیتیں وغیرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک وفراغک قبل شغلک وغناک قبل فقرک وشبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک۔ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ زندگی کو موت سے پہلے، یعنی جب تک اللہ نے زندگی دی ہے تو اس کو اللہ کے پسندیدہ کاموں پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گزارو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فراغت کو مشغولیت سے، یعنی عمر کا وہ حصہ جس میں انسان پر کم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو پھر اس ٹائم کو انسان اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پہ لگا دے۔ خوشحالی کو تنگ دستی پہ، یعنی کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہے تو تنگ دستی آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانیں اور اللہ کی راہ پہ خرچ کریں۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی میں عبادت بآسانی ہوتی ہے بڑھاپے کی نسبت، تو اس لیے جوانی کو اچھے کاموں میں لگائیں
اور عبادت میں لگائیں، صحت کو بیماری سے، کیونکہ صحت کی حالت میں انسان تمام نیک کام بآسانی کر سکتا ہے بنسبت بیماری کے۔ پھر ہے صبح جلدی اٹھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد سن 2606۔ تو صبح جو شخص صبح اٹھتے ہیں تو ان کے کام میں، ان کے معاملات میں برکت ہوتی ہے، ان کے وقت میں برکت ہوتی ہے، ان کے تمام کام اچھے طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ تو اس طرح وقت ضائع کرنے سے وہ بچ جاتے ہیں۔ بے فائدہ باتوں کو چھوڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے 2317۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے، یعنی کہ مطالعہ کرے اور فرائض کو ادا کرے، سنت کو ادا کرے، نوافل کو ادا کرے، اور پھر خود بخود ہی باقی بیکار کام چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے صحت اور وقت سے فائدہ اٹھانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتانی مغبونہ فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ یعنی جب صحت ملی ہوتی ہے تو اس وقت بھی انسان جو ہے اپنی صحت کو صحیح کاموں میں استعمال میں نہیں لاتا، اسی طرح فرصت کے اوقات کو بھی انسان اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرتا۔ ہر لمحے کی قدر کرنا۔ لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ فیہا۔ ترجمہ، جنت میں جانے کے بعد آدمی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ جب جنت میں جائیں گے تو وہ ہر وقت جو ہم نے اللہ کی رضا کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگا دیا، یا جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، جس مجلس میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس لیے پھر وہاں پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرہ، بسم اللہ، یہ سارے لفظوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مومن۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور اور قوی مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ طاقتور شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو دین میں بآسانی لگا سکتا ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ تو یہ وہ احادیث اور اقوال اور آیات تھیں جن کے یہ کارڈز بنائے گئے ہیں، اور یہ کارڈز بہت مفید ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بھی ان کارڈز کو جو ہے اپنے اسکول میں لگائیں، اپنے کوچنگ میں لگائیں، تاکہ ہمارے بچے دین سے مکمل طور پہ آگاہ ہو سکیں، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوں گے۔ اور یہ ویڈیو سفر سائٹس اور سفر ٹیوب کے تعاون سے بنائی گئی ہے۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔